ساتھ کھانا کھانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ایک دسترخوان بلکہ ایک ہی برتن میں کھانا کھاتے تھے۔ ایک دفعہ ایک ساتھ کھانا کھا رہے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گزرے، آپ نے ان کو بھی بلا لیا اور تینوں نے ایک ساتھ کھانا کھایا۔ اس وقت تک پردے کا حکم نہیں آیا تھا۔ کھانے میں بھی محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ وہی ہڈی چوستے جس کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا چوستی تھیں۔ پیالے میں وہیں پر منہ رکھ کر پیتے تھے جہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا منہ لگاتی تھیں۔ ایک دفعہ دونوں ساتھ کھانے میں مصروف تھے کہ حضرت سودا رضی اللہ عنہا شکایت لے کر پہنچی کہ عمر رضی اللہ عنہ مجھ کو ضرورت سے بھی باہر نکلنے میں ٹوکتے ہیں۔ راتوں کو گھر میں چراغ نہیں جلتا تھا، اس لیے کبھی کبھی دونوں کا ہاتھ ایک ہی بوٹی پر پڑ جاتا تھا۔ ایک دفعہ ایک ایرانی پڑوسی نے آپ کی دعوت کی۔ آپ نے فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہا بھی ہوں گی؟ اس نے کہا نہیں۔ ارشاد ہوا تو میں بھی قبول نہیں کرتا۔ میزبان دوبارہ آیا اور پھر یہی سوال و جواب ہوا اور وہ واپس چلا گیا۔ تیسری دفعہ پھر آیا، آپ نے پھر فرمایا عائشہ کی بھی دعوت ہے؟ عرض کی جی ہاں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس کے گھر گئے۔ ہم سفری، سفر میں ازواج مطہرات تو ساتھ نہیں رہ سکتی تھیں اور کسی کو خاص طور پر ترجیح دینا بھی خلاف انصاف تھا۔ اس بنا پر آپ سفر کے وقت قرعہ ڈالتے تھے، جن کا نام آتا وہ شرف ہمراہی سے ممتاز ہوتی۔ حضرت عائشہ بھی متعدد سفروں میں آپ کے ساتھ رہیں۔ غزوہ بنی المصطلق میں ساتھ ہونا تو یقینی طور پر ثابت ہے۔ انہی میں وہ سفر بھی ہے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے اونٹ کے بدلنے کا واقعہ پیش آیا تھا۔ ایک اور ہم سفری کا واقعہ احادیث میں مذکور ہے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا دوڑی تھیں۔ غزوہ بنی المصطلق کے سفر میں دو عجیب واقعے پیش آئے اور دونوں میں خدا پاک نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو امتیاز و شرف کی لازوال دولت بخشی۔ پہلے واقعے کا نتیجہ حکم تیمم کا نزول ہے اور دوسرے واقعے میں معصوم اور پاکباز عورتوں کی برات کا قانون ہے۔ مسند احمد کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حدیبیہ کے سفر میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہمراہ تھیں اور حجۃ الوداع میں تو اکثر ازواج ساتھ تھیں، جن میں ایک یہ بھی تھیں۔ ساتھ دوڑنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہسواری اور تیر اندازی کا بہت شوق تھا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کو اس کی ترغیب دیتے تھے اور خود اپنے سامنے لوگوں سے اس کی مشق کراتے تھے۔ غزوے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رفیق سفر تھیں۔ تمام صحابہ رضی اللہ عنہم کو آگے بڑھ جانے کا حکم دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا آؤ دوڑیں، دیکھیں کون آگے نکل جاتا ہے۔ یہ دبلی پتلی تھیں، آگے نکل گئیں۔ کئی سال کے بعد اسی قسم کا ایک موقع پھر آیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اب میں بھاری ہو گئی تھی، اب کی باری حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے۔ فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہا یہ اس دن کا جواب ہے۔ ناز و انداز، دریائے محبت کی بہت سی لہریں عورت کے خالص نسوانی خصوصیات کے اندر پنہاں ہیں۔ ناز و انداز عورت کی فطرت ہے۔ اس قسم کے واقعات جو احادیث میں مذکور ہیں لوگ ان کو بھول جاتے ہیں اور ایک بیوی اپنے شوہر سے باتیں کر رہی ہیں۔ چنانچہ اس قسم کے جو چند واقعات صحاح میں ہیں وہ اسی حیثیت کے ہیں اور ان کو اسی نظر سے پڑھنا اور سمجھنا چاہیے۔ فرماتی ہیں کہ جب یہ حکم اترا کہ اگر کوئی عورت اپنے آپ کو پیغمبر کے حوالے کر دے، یعنی مہر معاف کر کے زوجیت میں داخل ہو تو جائز ہے، تو مجھے غیرت آئی کہ کیا کوئی عورت ایسا بھی کر سکتی ہے؟
لیکن جب ارجا کی آیت اتری جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس بیوی کو چاہیں اپنے پاس بلائیں یا اس کے پاس رات گزاریں اور جس کو چاہیں نہ بلائیں، تو میں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا دیکھتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر خواہش کو جلد پوری کرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے اس قول کا منشا نعوذ باللہ اعتراض نہیں بلکہ بیوی کا محبوبانہ ناز ہے۔ خاص امت کے نزدیک حضرت عائشہ کے قول کا مطلب اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی اپنے محبوب کی خواہشوں کو بھی پورا فرما دیتا ہے، اور اس سے مقصود اس کی جمعیت کی خاطر ہوتی ہے تاکہ وہ دل جمعی سے اپنے کام میں لگا رہے۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اس اجازت الہی کے بعد بھی یہی رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز ازواج سے باری کی اجازت طلب فرما لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو اکثر یاد کیا کرتے تھے، جس سے دوسری مدعی محبت بیویوں کو تکلیف ہوتی تھی۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ان کا تذکرہ فرما رہے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بول اٹھیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیا اس بڑھیا کا بار بار ذکر چھیڑا کرتے ہیں؟ خدا نے آپ کو اس سے اچھی بیویاں دی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ کو خدا نے اسی سے اولاد دی۔ یہی روایت مسند احمد میں اسی طرح ہے کہ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی تعریف شروع کی اور بہت دیر تک تعریف فرماتے رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ مجھے اس پر رشک آیا تو میں نے کہا، یا رسول اللہ، صلی اللہ، السلام علیکم، خیریت؟ جی اللہ کا فضل ہے، آپ سنائیں کیا ہوا آج؟ کچھ ہوئی کاروائی؟ ہاں بات کرا میں ان سے، وہ احمد باد میں فون تو نہیں اٹھا رہا تھا جب، ہاں پھر میں ڈائریکٹ وہ دوار سینٹر میں کرا فون، ہاں فون کر کے میں پوچھا ایسا این او سی کے بارے میں، تو وہ بولے ہاں این او سی تو چاہیے، اور این او سی میں بولا اٹیسٹ کر کے کیا بول کے بولا، تو بولا ہاں این او سی اٹیسٹ کر کے جیسی کوئی مشکل نہیں، تو پھر دوار سینٹر گیا میں، جا کے این او سی بنایا عربی میں، این او سی بنا کے اس کو وہ کروایا، پھر کورٹ سے اٹیسٹ کروایا، کرا کے اس کو بھیجا، پھر وہ ریپلائی کرا تھا جب تک احمد، اچھا اچھا اچھا، پھر احمد کی بھی بات کرا دیا میں، وہاں کے جو آدمی بنا رہا تھا نا، ہاں 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 ہاں، ان سے بات کرایا، تو بات کر کے بولا ہاں ٹھیک ہے بول کے، وہ بولا نوٹری کرانے کا ضرورت نہیں ہے، پھر انہوں نے بولا شارجہ میں وہ گھوم رہے وہ لوگ، نوٹری کرا کے دیو بول کے، ٹھیک ہے، پھر اس میں گئے تو تقریباً 400 روپے لگے اس میں۔ اوہو، ابھی تک 1000 درہم ہو گئے بولا؟ ہاں لمبا چوڑا ہو گیا، تو برس وہ تو بنا لیا میں، جی، تو میں ویٹ کر رہا ہوں، اس کو بول دیا ہو گیا، اچھا اچھا، کیا بولتا دیکھیں گے، آؤ بولتا نہیں کیا بولتا، تو بول رہا تھا کہ وہ جمع کریں گے تو کل آنا پڑتا سگنیچر کے لیے۔ ہاں ابھی جو آن لائن سبمٹ کرنا پڑتا، بولا اسکین کاپی کر کے، اچھا اچھا، بولا نہیں وہ کچھ، تو فوٹو تو بھیجایا تھا مجھے، تو بولا ٹھیک ہے اٹیسٹ کر لو پالو آپ بول کے، بولا اٹیسٹ کرایا اس کو، پھر اوکے بول کے میں بولا کر لیا بول کے میسج کرا، آپ کو ریپلائی نہیں کرا، تو ابھی ریپلائی کرا، اگر اسکین کاپی بھیجو بولا تو بھیج دیتا ہوں میں، بھیج کے پھر دیکھیں گے، اگر جانا پڑا تو پھر دیکھیں گے کیسا، ابھی تو کل سے آفس شروع ہو جائے گا۔ ہاں کل سے آفس بھی ہے۔ ہاں دیکھیں گے کل سے کیسا ہوتا ہمارے پاس۔ آج بھی نہیں گئے تھے کیا آفس؟ نہیں گئے تھا آج بھی،
اچھا گھر سے ہی کریں. ہاں تو نہیں تو کام تھوڑا تھا 1-2-3 انٹرویو لینا تھا لے لیا. اچھا کام ٹھیک ہے. صحیح صحیح. چلے ٹھیک ہے، اللہ خیر. انشاءاللہ کیا ہاں ہوگا ہو تو چلے گا. میرے خیال، ہاں میرے خیال میں اب وہ صرف وہ میرے خیال میں سگنیچر کر دیے تو پھر آگے بڑھیا تھی کام، بڑھیا تھا کام شاید. ہاں بس وہی، اب میں بھی کر سکتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں ابھی تو آپ ہی کر سکتے سر. جی ہاں سب تو سب ہے، جی کر دے سکتے کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اب بس وہ جا کے کرنا، کام کرنا کیا ہے ذرا دیکھنا. صحیح صحیح. چلیں خیر ٹھیک ہے. وہی میں کہا کیا ہے آج کا کچھ. اپروول آئے گا تو پھر کرنا پڑے گا. پھر اپروول کس چیز کا؟ نہیں وہی ابھی پتا نہیں، وہ سائن کرنے کے لیے وہ بولنا چاہیے شاید ان کو آؤ. اچھا تو سسٹم پہ وہ بولا اپلوڈ کرے بس. اچھا اچھا ٹھیک ہے اچھا. اوکے آپ کے سائن کرو. چلیں ابھی ٹھیک. اپروول سسٹم پہ ڈالا تو NOC اٹیچ کرو بول کے آیا میسج. اچھا اچھا. ہاں تو اب اس لیے NOC بول رہا ہے. یار جب بھی بولتے تو ہو جاتا تھا کل ہی. ہاں ہاں کل ایک ہی کام ایک ہی ٹائم میں ہوا تھا. شاید بھول گیا ہوں نے. چلو خیر، اللہ خیر کرے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جناب، اور سب اللہ کا فضل ہے. کیا وہ گئے تھے ادھر دکان کی طرف؟ ہاں دکان میں تو تھا، ابھی جب ہی آیا 2 منٹ ہوا. دیکھیں گے انشاءاللہ. ابھی ایک آدھ کل یا پرسوں میں ہو جانا چاہیے انشاءاللہ. ہاں ابھی تو کل ویڈنسڈے ہے نا. ہاں تو یہ ہو گیا، اب نیکسٹ ویک ہی ہوتا دیکھو. ہاں نیکسٹ ویک تک جاتا ہے. ہاں نیکسٹ ویک جاتا پورا. چلیں خیر، جیسے بھی اللہ کی مرضی. ہاں جی اپنے کو بھی نہیں معلوم نا، وہی پہلی بار کر رہے. ہاں ہاں صحیح. چلو اوکے. ٹھیک ہے، اچھی بات. السلام علیکم. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قریش کی بوڑھیوں میں سے ایک بوڑھی عورت کا جس کے ہونٹ لال تھے اور جس کے مرے ہوئے ایک زمانہ ہو چکا، اتنی دیر سے اتنی تعریف فرما رہے ہیں. آپ کو اس سے بہتر بیویاں خدا نے دی ہیں. یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا. پھر فرمایا، یہ میری وہ بیوی تھی کہ جب لوگوں نے میرا انکار کیا تو وہ ایمان لائیں. جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے تو اس نے میری تصدیق کی، اور جب لوگ مجھے اپنی امداد سے محروم کر رہے تھے تو اس نے اپنی دولت سے میری غمخواری کی، اور اسے اللہ تعالی نے مجھے اولاد روزی دی، جبکہ دوسری بیویوں سے اولاد سے مجھے محروم کیا. ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سر میں درد تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض الموت شروع ہو رہا تھا. آپ نے فرمایا کہ اگر تم میرے سامنے مرتی تو میں تم کو اپنے ہاتھ سے غسل دیتا اور اپنے ہاتھ سے تمہاری تجہیز و تکفین کرتا، تمہارے لیے دعا کرتا. عرض کیا رسول اللہ، آپ میری موت مناتے ہیں، اگر ایسا ہو جائے تو آپ اسی حجرے میں نئی بیوی لا کر رکھیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر تبسم فرمایا. کہیں سے کوئی قیدی گرفتار ہو کر آیا تھا اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں بند تھا. یہ ادھر عورتوں سے باتیں کر رہی تھیں، وہ ادھر لوگوں کو غافل پا کر نکل بھاگا. آپ تشریف لائے تو گھر میں قیدی کو نہ پایا. دریافت کیا تو واقعہ معلوم ہوا. غصے میں فرمایا، تمہارے ہاتھ کٹ جائیں. پھر باہر نکل کر صحابہ کو خبر کی. وہ گرفتار ہو کر آیا. آپ جب اندر تشریف لائے تو دیکھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے ہاتھوں کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہی ہیں. پوچھا، عائشہ رضی اللہ عنہا کیا کرتی ہو؟ عرض کی، دیکھتی ہوں کون سا ہاتھ کٹے گا. آپ متاثر ہوئے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. ایک دن در پردہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر 2 چراگاہیں ہوں، ایک اچھوتی اور دوسری چری ہوئی، تو آپ کس میں اونٹ چرانا پسند کریں گے؟ جواب دیا، پہلی میں،
یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ بیویوں میں صرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی ایک کنواری تھیں۔ کے واقعے میں جس کا ذکر آگے آئے گا، جب وحی سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی براءت ظاہر ہوئی تو ماں نے کہا، لو بیٹی اٹھو اور اپنے شوہر کے قدم لو۔ تنک کر بولی، میں اپنے رب کے سوا جس نے میری براءت ظاہر کی کسی اور کی شکر گزار نہیں ہوں۔ آپ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ عائشہ، جب تم مجھ سے خوش رہتی ہو یا ناراض ہوتی ہو تو مجھ کو پتہ لگ جاتا ہے۔ ناراض ہوتی ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم، اور خوش رہتی ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم کھاتی ہو۔ عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صرف زبان سے نام چھوڑ دیتی ہوں۔ مارگیوس لیوس لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اسی واقعے کو ان الفاظ میں لکھتا ہے، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو عائشہ ناراض کرتے تو ان کو پیغمبر خدا کہنے سے انکار کر دیتی تھیں اور ان کی وحی پر سخت نکتہ چینی کرتی تھیں۔ یورپ کی عرب دانی، روایت گوئی اور مذہبی بے تعصبی کی یہ کتنی اچھی مثال ہے۔ خدمت گزاری، گھر میں اگرچہ خادمہ موجود تھیں لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کا کام خود اپنے ہاتھ سے انجام دیتی تھیں۔ آٹا خود پیستی تھیں، خود گودتی تھیں، کھانا خود پکاتی تھیں، بستر اپنے ہاتھ سے بچھاتی تھیں، وضو کا پانی خود لا کر رکھتی تھیں۔ آپ قربانی کے لیے جو اونٹ بھیجتے اس کے لیے خود قلاوہ بٹتی تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں اپنے ہاتھ سے کنگھا کرتی تھیں، جسم مبارک میں عطر مل دیتی تھیں۔ آپ کے کپڑے اپنے ہاتھ سے دھوتی تھیں، سوتے وقت مسواک اور پانی سرہانے رکھتی تھیں، مسواک کو صفائی کی غرض سے دھویا کرتی تھیں۔ گھر میں آپ کا کوئی مہمان آتا تو مہمان کی خدمت انجام دیتی۔ چنانچہ حضرت قیس غفاری رضی اللہ عنہ جو صفہ والوں میں سے تھے بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں سے فرمایا، چلو عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر چلو۔ جب حجرے میں پہنچے تو فرمایا، عائشہ رضی اللہ عنہا ہم لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ وہ چونی کا پکا ہوا کھانا لائیں۔ آپ نے کھانے کی کوئی چیز اور مانگی تو چھہارے کا حریرہ پیش کیا، پھر پینے کی چیز مانگی تو ایک بڑے پیالے میں دودھ حاضر کیا، اس کے بعد ایک اور چھوٹے پیالے میں پانی لائیں۔